آج ہم سبق ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہم نے اس بارے میں کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے اوپر سرخ بتی ہوتی ہے، جب یہ روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرف سے آنے والی گاڑیاں رک جائیں۔ تو یعنی جب سرخ بتی روشن ہوتی ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ آئیے اس کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کے بجائے کیا کرنا کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ہمیں رک جانا چاہیے، اور آخر میں سے ہم سوالیہ نشان کو بھی ہٹا دیں گے۔ سرخ بتی، سرخ بتی جل رہی ہو، جل رہی، جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہاں پہ ختمہ کا نشان بھی لگا دیتے ہیں۔ سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہنا پوچھتی ہے، یہ بتائیے کہ سڑک پر جو سفید اور سیاہ پٹیاں بنی ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو امی جان اسے بتاتی ہیں کہ ان پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اور یہ جگہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو آئیے اس بات کو اپنے جواب کے طور پہ لکھ لیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے اٹھائیں گے لیکن وہ جملے کے آخر میں ہوگا۔ تو شروع میں ہم لکھتے ہیں سڑک پر سفید اور سیاہ پٹیوں کو، سڑک پر سفید اور سیاہ پٹیوں کو اب ہم سوال میں سے حصہ لکھیں گے۔ زیبرا کراسنگ کسی کو کاٹ کے کہتے ہیں اور سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ زیبرا کراسنگ زیبرا کراسنگ کہتے ہیں یہاں پہ ختمہ کا نشان بنائیں گے کیونکہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی جواب باقی ہے۔ یہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ پیدل سڑک یہ سڑک پار کرنے والوں پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ ختمہ کا نشان بنا دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جواب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ سڑک پر سفید اور سیاہ پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ یہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سڑک پر پیدل چلتے ہوئے کہاں چلنا چاہیے؟
آئیے دیکھتے ہیں سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک کے ساتھ ایک راستہ بنایا جاتا ہے جسے فٹ پاتھ کہتے ہیں، یعنی پیدل چلنے والوں کو فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے۔ تو آئیے اس بات کو جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے کہاں کو کاٹ دیتے ہیں؟ فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان ہٹا کے ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے چلنا چاہیے، اور آخر میں ختمہ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سڑک پر حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ ہم ان قوانین پر عمل کریں تاکہ حادثات سے بچ سکے۔ ان قوانین یعنی ٹریفک کے قوانین۔ تو ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو جواب پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے لیکن وہ جملے کے آخر میں ہوگا۔ تو پہلے ہم لکھتے ہیں ٹریفک قوانین پر عمل کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹریفک قوانین، بلکہ ہم لکھیں گے ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے اب ہم سوال میں سے حصہ لیں گے۔ سڑک پر حادثات سے کیسے کو کاٹ دیں گے؟ بچا جا سکتا ہے، اور آخر میں سے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ سڑک پر حادثات سے بچا جا سکتا ہے، اور آخر میں ختمہ کا نشان۔ ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے سڑک پر حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے سبق ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ سوالات حل کیے ہیں۔